اسکرین پر نظر آنے والی یہ تصویر کوئی عام تصویر نہیں بلکہ مصر میں موجود ان پیرامڈز کی تصویر ہے کہ جن کو ہماری دنیا کے سب سے عجیب و غریب اور مسٹیریس جگہ مانا جاتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہوئے ان پیرامڈ اپنے اندر ہزاروں رازوں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ پچھلے سینکڑوں صدیوں سے لگاتار ہماری دنیا کے قابل انسان ان پیرامڈ کے بارے میں جاننے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور وہ سمجھنا چاہ رہا ہے کہ آخر ان عجیب و غریب پیرامڈ کو کب، کیوں اور کیسے بنایا گیا تھا، اور آخر ان عجیب و غریب پیرامڈ کو بنانے والا کون تھا۔ ان گنت کوشش کے بعد بھی یہ سارے سوال ایسے ہیں جن کا جواب انسان آج تک ڈھونڈ نہیں پایا۔ تو دوستو، پیرامڈوں کے بارے میں جاننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ مصر کے پیرامڈ سے جڑے ہوئے کچھ ایسے رازوں کو جانیں گے کہ جن کو سن کر آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ MS محمد سرفراز انصاری کے پیارے دوستو، ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق پورے مصر میں لگ بھگ 138 کے قریب پیرامڈ کو ڈسکور کر لیا گیا ہے، جس میں سے 80 پیرامڈ ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی پورے طرح سے صحیح سلامت کھڑے ہوئے ہیں، اور ان سبھی میں سے بھی جو 3 پیرامڈز آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے، یا پھر یہ کہیں کہ جو اونچائی میں سب سے زیادہ اونچے ہیں، وہ پیرامڈز ہیں جو مصر کے شہر قاہرہ سے لگ بھگ کچھ دوری پر موجود گیزا کے مقام پر موجود ہے۔ ان تینوں میں سے سب سے اونچے والے کو دا گریٹ پیرامڈ آف خوفو کے نام سے جانا جاتا ہے، دوسرے کو دا گریٹ پیرامڈ آف خفرے کے نام سے جانا جاتا ہے، تیسرے کو دا گریٹ پیرامڈ آف مینکور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان تینوں ہی پیرامڈز کو آج سے ہزاروں سال پہلے بنایا گیا تھا۔ ان پیرامڈ کو سب سے پہلے 450 عیسوی پورو میں ایک اتہاس کار نے ڈسکور کیا تھا۔ اس وقت ان میں سے سب سے اونچے والے پیرامڈ یعنی خوفو کی لمبائی لگ بھگ 481 فٹ تھی، جو اب گھٹتے گھٹتے دھیرے دھیرے 450 ہو چکی ہے۔ دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کو بنانے کے لیے جن پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے، ان میں سے ہر پتھر کا وزن کم سے کم 2 ٹن اور زیادہ سے زیادہ 30 ٹن ہے، جو آج کے دور کے انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر اس دور میں اتنے بھاری بھاری پتھروں کو اتنی اونچائی پر کیسے لے جایا گیا تھا۔ اس دور میں تو آج کی طرح کوئی ٹیکنالوجی بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بنانے کے لیے ایسے مسالے کا استعمال کیا گیا تھا کہ جو دور سے بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا، بلکہ اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید بنا مسالے کے پتھر کے اوپر پتھر رکھ کر اسے پورا پیرامڈ کو تیار کیا گیا ہے۔ ایک اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان سبھی پیرامڈ میں استعمال ہونے والے پتھروں کے بیچ میں بالکل بھی فاصلہ موجود نہیں ہے، بلکہ ان سبھی پتھروں کو اس طرح سے فٹ کیا گیا ہے کہ اگر آپ دونوں پتھروں کے بیچ میں اپنے ATM کارڈ کو بھی انٹر کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید ان کو بھی اندر داخل نہیں کر پائیں گے۔ اور آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ آج کے دور میں بھی کہ جب ہماری دنیا اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے، تب بھی پتھروں کے ذریعے سے اتنے کم فاصلے کے ساتھ کسی بلڈنگ کو تیار کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے بڑے پیرامڈ میں ابھی تک 3 چیمبر کو بھی ڈھونڈ لیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی اس پیرامڈ کے اندر اور بھی بہت سارے چیمبر موجود ہیں جو اپنے اندر ہزاروں رازوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ کو سن کر شاید حیرانی ہوگی کہ ہزاروں سال پہلے بنائے گئے اس پیرامڈ کے اندر نہ جانے ایسی کون سی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا کہ اس کے اندر کا تاپمان ہمیشہ 20 ڈگری ہی بنا رہتا ہے۔ دوستو، اب اگر بات کریں اس بارے میں کہ آخر ان پیرامڈ کو یعنی اہرام کو کیوں بنایا گیا تھا، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ لگ بھگ اس بات پر سبھی اتہاسکار ایگری کرتے ہیں کہ ان پیرامڈز کو مصر کے بادشاہوں کو دفنانے کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ دوستو جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ پرانے مصر کے لوگ یہ نظریہ رکھا کرتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد ہماری اس دنیا میں واپس ضرور آتا ہے، اسی لیے وہ مصر کے لوگ اپنے بادشاہوں کی باڈی کو پورے عزت و احترام کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر دفنایا کرتے تھے۔ نہ صرف بادشاہ کے باڈی کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے سارے مال و دولت اور اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی دفنایا کرتے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ کی بیویوں اور اس کی کنیزوں کو بادشاہ کے ساتھ ہی دفنا دیا جاتا تھا، تاکہ بادشاہ جب دوبارہ زندہ ہو تو بالکل اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزار سکے کہ جیسا وہ مرنے سے پہلے گزارا کرتا تھا، اور ایک بار پھر سے وہ پہلے کی طرح ہی اپنی سلطنت پر راج کر سکے۔ ان پیرامڈز کی اندرونی دیواروں پر بہت ساری عبارتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، جن میں کچھ جگہ پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان ہمارے بادشاہوں کو جگانے کی کوشش ہرگز نہ کرے، کیونکہ جو بھی ایسا کرے گا وہ اپنا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ اور اتفاق سے دوستوں کبھی کبھی ایسا ہوا بھی ہے۔ اگر ریکارڈ کو دیکھیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ کہ جو مال و دولت کے لالچ میں یا پھر اس کے رازوں کو جاننے کے لیے اس کے اندر داخل ہوئے، وہ طرح طرح کے مصیبتوں کا شکار ہوئے۔
فرانس کے نیپولین نے جب 18ویں صدی کے آخر میں 19ویں صدی کے شروع میں مصر کو فتح کیا تو اس کے دل میں بھی پیرامڈ کے رازوں کو جاننے کی خواہش ہوئی، اور اس نے جب ریسرچ کی تو اس کو پتا چلا کہ صرف ایک پیرامڈ کو بنانے کے لیے اتنے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے کہ جن پتھروں کی مدد سے پورے فرانس دیش کے چاروں طرف ایک 10 فٹ اوپر اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار بنوائی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ان سبھی پتھروں کو ایک فٹ کے ٹکڑوں میں توڑ دیا جائے تو ان ایک فٹ کے ٹکڑوں کے مدد سے ہم پوری دنیا کے چاروں طرف ایک چین بنا سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر آج ہزاروں سال پہلے یہ ساری چیزیں کس طرح سے ممکن ہو پائی؟ آخر اس دور میں انسان کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی موجود تھی کہ جو کہ آج کے دور میں ہم لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے؟ کیونکہ ہم سبھی لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی ان پیرامڈ کو نہیں بنا سکتی، اور نہ ہی کوئی مشینری سسٹم آج کے دور میں بھی ان پیرامڈوں کو ایک سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پیرامڈ کس نے اور کیسے بنائے تھے، یہ بات آج تک کلیئر نہیں ہو پائی ہے۔ زیادہ تر ہسٹورینز کے مانے تو ان پیرامڈ کو مصر کے فرعونوں نے اپنے غلاموں سے بنوایا تھا۔ ان پیرامڈز کو بنانے میں لگ بھگ 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے حصہ لیا تھا، اور ان سبھی 1 لاکھ لوگوں نے لگ بھگ 20 سال تک لگاتار اپنا کام جاری رکھا تھا، اور ان سبھی پتھروں کو آپس میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ جوڑا تھا کہ آج سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے بیچ کا فاصلہ نظر نہیں آتا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر اتنے پرانے دور میں کہ جب ہماری پوری دنیا میں کرین اور اس جیسی کوئی مشین موجود نہیں ہوا کرتی تھی، تو آخر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو پایا تھا؟ یہ لوگ ہزاروں ٹن پتھروں کو میلوں دور سے اس جگہ پر کیسے لے کر آئے تھے کہ جہاں پر ان لوگوں نے پیرامڈ کو بنایا تھا؟ اس کے علاوہ ان لوگوں نے آخر بغیر کسی مشین کے کس طرح سے اتنے بھاری پتھروں کو اتنی اونچائی تک پہنچایا ہوگا؟ یہ سارے وہ سوال ہے جو کہ ایک انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر یہ کسی بھی حالت میں ایک عام انسان کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دنیا کے وقت با وقت پر بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے رہتے ہیں کہ ان عجیب و غریب پیرامڈ کو کسی انسان نے نہیں بلکہ ایلینز نے بنایا ہے۔ نہ صرف دعویٰ کرتے ہیں بلکہ بہت سارے ایسے ثبوت بھی دیتے ہیں کہ جن سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے۔ وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پیرامڈ کو اپنے دیوتاؤں کے ساتھ جوڑ کر دیکھا ہے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے دیوتاؤں نے ہی ان پیرامڈ کو بنایا تھا۔ دوستو، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اسلام دھرم کی سب سے پاک کتاب قرآن میں بھی ایک ایسی آیت موجود ہے کہ جو اہرام مصر یعنی ان پیرامڈز کے ایک بڑے راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ قرآن کی سورہ القصص میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرعون کی ایک بات کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حامان، تم میرے لیے مٹی کو آگ جلا اور پھر اس کے ذریعے سے ایک اونچی عمارت بنا تاکہ میں جس پر چڑھ کر موسیٰ کے رب کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکوں۔ یعنی دوستو، یہ آیت اس بات کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ آخر پہلے کے دور میں مصر میں اس طرح سے عمارتیں بنائی جاتی تھی۔ عمارتوں میں استعمال ہونے والے پتھر کو مٹی کو آگ جلا کر بنایا جاتا تھا، یعنی وہ ایک منصوبی پتھر ہوا کرتا تھا۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بہت سارے ایکسپرٹس اس بات کو کلیئر کر چکے ہیں کہ پیرامڈ بھی جن پتھروں کے ذریعے سے بنایا گیا تھا وہ پتھر بھی منصوبی پتھر تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن کی اس آیت میں مصر کے جس دور کی بات کی جا رہی ہے وہ دور اس بادشاہ کا تھا جس کو آج اتہاس میں رامسیس ڈوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ بھگ 1200 یا 1300 سال پرانی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔